السلام علیکم دوستو، میں قاسم علی شاہ. ہماری کتاب دوستی کی سیریز کا تیسرا سیشن آج موجود ہے. میں شرجیل صاحب اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے تھے ریکارڈنگ کا اور یہ آپ تک پہنچانے کا. آج جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام دی فرسٹ 20 ہارز، پہلے 20 گھنٹے. اور یہ کتاب ایک بڑی شاندار کتاب ہے جوش کافمین کی. اور اس کتاب کی خاص بات جو ہے یہ ہے کہ بڑی دنیا کسی بھی سکل کو، کسی بھی ہنر کو، کسی بھی چیز کو سیکھنا چاہتی ہے، کئی سال لگا دیتی ہے لیکن سیکھ نہیں پاتی. جوش کافمین نے یہ کیا کہ اس کتاب میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ جس کو سیکھنا ہے اس کو سیکھنا کیسے ہے. اور فقط 20 گھنٹوں کے اندر آپ کسی بھی سکل کو اچھا سیکھ سکتے ہیں، ایون کہ اتنا اچھا سیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کمپٹیشن میں آپ ون کر سکتے ہیں. تو سر، آپ نے اس کتاب میں سے کیا سیکھا؟ میں نے ریسرچ کی تو اس کتاب کا جو ہے نا وہ ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ ریپڈ اسکل ایکویزیشن. یہ بڑی جلدی سے جو ہے نا کسی ہیبٹ کو کیسے سیکھا جائے. اور جیسے آپ نے کہا، ہم سب کو بچپن سے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں انگلش سیکھنا چاہتا تھا، میں مارشل آرٹ سیکھنا چاہتا تھا، یا کوئی چیز ایسی جو ہم سب لوگ سیکھنا چاہتے تھے. اس سب کے لیے ہمارے دل میں کچھ ڈر ہوتے تھے، کچھ خوف ہوتے تھے، کیسے سیکھیں گے، کب تک سیکھیں گے. وہ ساری چیزوں کا جواب سر اس میں دیا اس نے، اور بڑے اچھے خوبصورت 5 پوائنٹس میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک متھ بھی بنا ہوا تھا، وہ ایک ایرکسن صاحب کا جو ہے نا جو جملہ تھا کہ 10,000 گھنٹے درکار ہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے. وہ بیسیکلی تھا کہ 10,000 میں آپ کسی چیز کے کمال پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ بالکل جو ہے نا ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں. لیکن کسی چیز کو، اسکل کو ایک خاص حد تک سیکھنے کے لیے، اور اس میں اس نے بتایا بھی ہے پہلے چیپٹر میں کہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کریں آپ سیکھنا کہاں تک چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر اپنی اسٹریٹجی طے کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنے پلان کریں. اور کتاب کے شروع میں ایک چیز اور بڑی اچھی انہوں نے کہی، ایکسپینڈ یور پرسپیکٹو، کہ پہلے آپ اس اسکل کو یا ان سب چیزوں کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں. اس میں انہوں نے لیونارڈو ڈا ونچی کا جو ہے حوالہ بھی دیا. لیونارڈو ڈا ونچی نے 1700 سم تھنگ میں، یعنی کہ آج سے 250 سال پہلے ایک ایسی خاص پینٹنگ بنائی تھی جس کو ایک زاویہ نگاہ سے ہی دیکھا جا سکتا تھا. اگر آپ سامنے سے دیکھیں تو وہ پینٹنگ نظر نہیں آتی، ایک خاص اینگل پہ آ کے 70 کے اینگل پہ اس کو سائڈ سے دیکھیں گے تو اس پینٹنگ کا جو ہے نا وہ چیزیں سمجھ میں آتی تھی. تو اسکل سیکھنا بھی ایسا ہی ہے سر، اس کو پہلے آپ اپنے پرسپیکٹیو کو اس اینگل پہ لے کے آئیں جہاں سے وہ اسکل سیکھی جا سکتی ہے. اچھا، مجھے سب سے کمال چیز جو لگی نا اس کتاب میں وہ تھی کہ آپ کے پاس اگر گیم پلان ہے ماسٹر بننے کا، آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہے، آپ کا سیکھنے کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے، آپ صحیح رستے سے چلے ہیں، تو آپ بڑے مناسب وقت میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا، شروع میں دیکھیں وہ زور دیتا ہے کہ آپ نے کوئی اسکل سیکھنی کیوں ہے. یہ جو وائی ہے، یہ آپ کی جو تمنا ہے، یہ جو آپ کی ارج ہے، یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ مجھے اس اسکل کو سیکھنا ہے. ممکن ہے بڑی پرانی خواہش پڑی ہو، یار پیانو میں نے بجانا نہیں سیکھا تھا، مجھے شوق تھا. ممکن ہے بڑی پرانی خواہش ہو کہ مجھے ٹائپ کرنا آنا چاہیے دونوں ہاتھوں سے اور میں نے نہیں سیکھا. ممکن ہے آپ نے سوئمنگ کی خواہش کبھی کی ہو، وہ خواہش رہ گئی، وہ سیکھی نہ ہو. تو یہ کتاب جوش کافمین کی کتاب یہ وہ سٹیپ دیتی ہے، آپ کو پریکٹیکل سٹیپ دیتی ہے کہ اگر یہ سٹیپ آپ اٹھائیں تو آپ اپنے اندر اس اسکل کو پیدا کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ 1-2 سٹیپس آپ ضرور بتا دیں. جی ضرور، ہم سٹیپس جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ سٹیپ ہے. اس سے پہلے میں 1-2 چھوٹی چیزیں جوش کافمین صاحب کے بارے میں بتا دوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. جوش کافمین صاحب نے کتابیں 3 لکھی جو مشہور ہیں ان کی، ایک پرسنل MBA، ایک یہ کتاب، اور ایک لیٹسٹ جو کتاب آئی ہے فیسنگ یور ہائیڈرا، اپنے ڈر کا سامنا کریں. ایک تو یہ ان کی چیز اہم ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے یہ کتابیں لکھی اس سے پہلے وہ پروکٹر اینڈ گیمبل، یونیلیور کا ادارہ ہے، اس میں برانڈ مینیجر تھے. تو ان کا گراؤنڈ زیرو کا جو ہے نا مطالعہ بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں ساری جو ہے نا سیکھنے سکھانے والی جو ہے نا بڑی اچھی لوگوں کو جو ہے نا مینشن کی ہیں. ایک چیز انہوں نے اپنے چیپٹر 3 میں بتائی کہ ہم میں سے اکثر سیکھنے میں ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم تھیوری کی طرف زیادہ جاتے ہیں، پریکٹس کی طرف کم جاتے ہیں. اس کا ایک انہوں نے مثال دی بڑی اچھی. وہ مثال میں آپ کو ان کے کئی ہوئے مثال کے مطابق سمجھاتا ہوں. 2 کلاسیں لی گئیں اسٹوڈنٹس کی. ایک کو کہا گیا کہ آپ نے کلے پاٹس بنانے ہیں، ایز کوانٹٹی میک ایز یو کین، زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی بنائیں. دوسری کلاس کو لیا گیا، اسے کہا آپ نے ایک کلے پاٹ بنانا ہے، کوالٹی بیسٹ آف دا بیسٹ ہو، کوانٹٹی چاہے کم بنے، بیسٹ کوالٹی کا کلے پاٹ آپ نے بنانا ہے. دوسرے دن ان دونوں کو بلایا گیا اور نتائج کا جو ہے نا موازنہ کیا گیا. جو کوالٹی والے صاحب تھے
اصحاب تھے اسٹوڈنٹس، ان سے دیکھا گیا تو انہوں نے 2 یا 3 پاٹس بنائے ہوئے تھے اور واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ بڑی محنت سے اور خوبصورت بنے ہوئے ہیں. ادھر والی کلاس جنہوں نے کوانٹٹی بنانی تھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی 21-22 پاٹس بنا دیے ہوئے تھے. اور جب وہ پاٹس کا وہ معائنہ کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ان کا 19واں 20واں 21واں جو پاٹ آخری بنا تھا وہ ان کوالٹی پاٹس سے آگے جا چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پریکٹس از دا کی. اکثر چیزوں کو سیکھنے میں ہم تھیوری کو یا بڑی مین چیزوں کو مس کر جاتے ہیں. مین چیز جو ہے نا وہ پریکٹس ہی ہوتی ہے کسی بھی اسکل کی ایکوزیشن میں. تو جب تک ہم جو ہے نا وہ پریکٹس کی طرف نہیں آتے، ان چیزوں کی طرف نہیں آتے، وہ اسکل سیکھنے میں جو ہے نا ہم مددگار نہیں ہو پاتے. اسی کے ساتھ چھوٹی سی چیز ہے، گراس موٹر اسکلز ہوتی ہیں. وہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ جب ہم کسی چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیند میں ان کو ہمارے اندر فیڈ کرتا ہے. ایک بڑی ساتھ ذیلی بات انہوں نے بڑی خوبصورت کہی کہ جب بھی آپ کوئی اسکل سیکھیں کوشش کریں اس کا آدھا ٹائم دن میں دیں، آدھا ٹائم شام میں یا رات میں دیں سیکھنے کا. آپ جب سیکھ کے سوتے ہیں تو اس کی پروگرامنگ آپ کے دماغ کے اندر بڑی اچھی فیڈ ہو جاتی ہے. یہ چیز بڑی خاص مجھے لگی جس میں انہوں نے بڑا سائنٹیفکلی اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا. اچھا، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ کافمین کہیں نہ کہیں بات کرتا ہے کہ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، اس کو پریکٹس کرنا، اس کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جانا وہ بڑا ضروری ہے. یعنی آپ پہلوان بننے پہ 100 کتابیں پڑھ لیں لیکن آپ اگر خود اکھاڑے میں نہیں اتریں گے آپ کو پہلوانی نہیں آئے گی. آپ سوئمنگ پہ دنیا کے بیسٹ سوئمرز کی آٹو بایوگرافیز پڑھ لیں لیکن آپ اگر خود تالاب میں اتریں گے نہیں، ہاتھ پاؤں ماریں گے نہیں، آپ کو چیزیں پریکٹیکلی نہیں آئیں گی. سو وہ پریکٹیکل کی طرف ایک بڑی اچھی کوٹیشن اس میں کوٹ کی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر اسٹیفن کرشن کی کوٹ ہے. وہ کہتا ہے لرننگ از اونلی ویلیویبل اف یو الاؤ یو ٹو پلان، ایڈٹ اینڈ کریکٹ یور سیلف وائل پریکٹسنگ. یعنی اگر آپ سیکھنے سے، لرننگ سے امپروو نہیں ہو رہے، آپ ایڈٹ نہیں کر رہے، آپ اپنی غلطیاں نہیں نکال رہے، آپ جان نہیں رہے، آپ سمجھ نہیں رہے خود کو، تو اس لرننگ کو پھر لرننگ نہ کہیے. ایک ایڈیشن اس میں ساتھ کرتا جاؤں کہ یہ کہیں نہ کہیں بات کرتا ہے اپنے رولز میں کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے آپ کو کیا نقصان ہوگا. اس ڈیزاسٹر کو جب تک آپ امیجن نہیں کرتے آپ سیکھنے کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گزر ہی رہی ہے زندگی. ممکن ہے نقصان یہ ہو آپ کو کہ آپ کے پاس پچھتاوا ہو، کاش میں سیکھ لیتا، کاش یہ چیز بھی میں نے سیکھی ہوتی. تو اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیں جو تمام سکلز سیکھ لینی چاہیے. آج میں تو صبح ٹی وی پہ بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے اس کتاب کو کہ یہ کتاب، یہ کرائسس جو کرونا کرائسس چل رہا ہے اس میں کتاب بڑی معاون ہے. آپ نئے بن کے نکلیں گے، اگر آپ نئے بن کے نکلنا چاہتے ہیں تو دی فرسٹ 20 آورز یہ کتاب آپ کے لیے بڑی سپورٹیو ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے سر. ایک چیز اور جو ہے نا چھوٹی سی جو اس کتاب کا جو بڑا کرکس ہے اس میں جوش کافمین صاحب کہتے ہیں کہ اکثر چیزوں کو سیکھنے میں، جیسے آپ نے کہا ہمیں یہ کرائسس کا ٹائم ہے، نئی چیزیں سیکھ لینی چاہیے، اس کے اندر ہمارے پاس فری ٹائمز مل گئے ہیں، کچھ نیا بن کے باہر آئیں، تو ہمارے سیکھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارے سیکھنے میں اکثر و بیشتر جو رکاوٹ ہے وہ ایموشنل رکاوٹ ہے، کوئی ٹینجیبل رکاوٹ نہیں ہے. وی آر ایموشنل بینگس. تو ہمارے لیے جو ہے نا صرف اس ایک ایموشنل رکاوٹ کو پار کر لینا ہی اس سیکھنے کے لیے طرف پہلا قدم ہے. اور سیکھنے کے لیے بہت سارے جو انہوں نے اقدام بتائے، 5 اقدام بتائے، ان میں سے ایک سیکنڈ نمبر پہ اقدام یہ بھی بتایا انہوں نے کہ آپ اپنی جو اسکل جس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ڈی کنسٹرکٹ دا اسکل. انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت ساری اسکلز کا مجموعہ ہے اور اس بہت ساری اسکلز میں سے آپ نے کتنے حد تک سیکھنا ہے اس کے مطابق کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جن چیزوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے نا وہ آپ کو آپ کی منزل تک آسانی سے لے جائیں گی وایا 80-20 رول. 80-20 رول میں آپ یہی بتایا گیا کہ آپ 80% جو ہے نا چیزیں اچیو کر سکتے ہیں صرف 20% چیزوں کو جو ہے نا ذہن میں رکھتے ہوئے. تو اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ جی 80-20 رولز کے ذریعے آپ اپنا اسکلز کو جو ہے نا ڈی کنسٹرکٹ کر کے خاص چیزوں پہ توجہ دیں جس سے آپ کو بڑھنے میں آسانی ہوگی. ایک چیز اور چھوٹی سی اس میں انہوں نے بتائی ہے کہ وہ جو ایک کرو ہوتا ہے جسے ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لرننگ کرو. سر لرننگ کرو کا تھوڑا سا میں ناظرین کو بتاؤں کہ جب آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، ایک جگہ پہ جا کے سیچوریشن آتی ہے، اس کے بعد سیکھنے کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو ماسٹر لیول پہ جانے کے لیے زیادہ محنت، زیادہ جو ہے نا ریسرچ، زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. وہ لرننگ کرو جو آ رہا ہے اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا اس میں آپ بہت بڑا سیکھ سکتے ہیں. جو پہلے ابتدائی آورز ہیں جن میں آپ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے کوئی چیز کو سیکھیں تو ایک بڑا رزلٹ آپ تھوڑے ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں.
اچھا میں سر مجھے اس میں یہ چیز تو بڑی اپیل کی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ میریکل مارننگ اور 5 AM کلب اس کے سیریز کو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کتاب میں وہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل اینڈ سلیپ کو ساتھ جوڑتا ہے. یہ اسٹرگل اینڈ سلیپ کو ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی پریکٹس کر کے سو جاتے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں, تو ورڈ بڑا خوبصورت ہے, وہ کہتا ہے کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, یعنی کہ وہ سیٹل کرنا کسی اسکل کے سافٹ ویئر کو اپنے اندر ایبزارو کرنا تب آسان ہے جب آپ اس کے بعد سو جائیں یا آپ سونے کا وقفہ لے لیں. اور یقیناً وہ ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے پریکٹس کرنا ہے تو 20 منٹ مارننگ اور 20 منٹ ایوننگ پہ سونے سے پہلے بلکہ وہ کر لیں. اب یہاں پر ضرب بڑی اچھی بنتی ہے, صبح 20 منٹ آپ نے کیا, سونے سے پہلے 20 منٹ کیا, 1 مہینہ ایسے کریں. کسی بھی ایک اسکل کے ساتھ آپ نے 1 مہینہ لگانا ہے, صبح 20 منٹ اور شام یا رات سونے سے پہلے 20 منٹ. آپ ضرب دیں گے تو یہ بنیں گے 1200 منٹ, اور 1200 منٹوں کو جب آپ گھنٹوں میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ 20 گھنٹے بن جاتے ہیں. یعنی دن کے صرف آپ نے 40 منٹ دیے, مہینے کے یہ 20 گھنٹے بن گئے, اور یہ 20 گھنٹے کسی بھی اسکل میں آپ کو ماسٹر بنا سکتے ہیں. آپ سر اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ سر کتاب کے آخر پہ جوش کافمین صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا جی پری کمٹ 20 آورس, کہ آپ اپنے ویژولائزیشن میں لے لیں کہ میں نے اس اسکل کو 20 گھنٹے دے دیے, 20 گھنٹے دینے کے بعد مجھ میں کیا اثر آیا, کیسا ہوا. اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ کیا یہ اسکل اس قابل ہے. زندگی بڑی قیمتی ہے سر, وقت بڑا قیمتی ہے, ہم لوگ سب پروفیشنلز ہیں تو ٹائم نکالنا آسان نہیں ہے. کیا میرا 1 مہینہ جو میں اس کو دینے جا رہا ہوں یا 20 گھنٹے دوسرے لفظ میں ہم کہہ رہے ہیں وہ اس قابل ہے. تو آپ کو اس اسکل کی ورتھ کا اور اپنے اوپر اس کے جو امپیکٹ آنے والا ان دونوں کا اندازہ ہو جائے گا. یہ بڑی اہم چیز سر مجھے اس کی لگی کہ جو ہے نا پری کمٹ یور 20 آورس. اچھا دیکھیں نا, آپ اگر کسی کام کو جانتے ہیں آپ کا اعتماد زیادہ ہے, آپ کسی کام کو نہیں جانتے آپ کا اعتماد کم ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ بولنے والے بول بول کے سیکھتے ہیں, چلنے والے گر گر کے چل چل کے سیکھتے ہیں, تیرنے والے ڈوب ڈوب کے تیرنا سیکھتے ہیں. آپ کو جو بھی سیکھنا ہے ان ڈیز میں, یہ بڑے اچھے دن ہیں, اس میں آپ ایک لسٹ ضرور بنائیے. ایکشن پلان آپ کو کام کرنے کا دے رہے ہیں, ایک لسٹ بنائیے کہ کن سکلز میں آپ ویک ہیں. ممکن ہے آپ میں سے کسی کی پریزنٹیشن سکلز ویک ہو, ممکن ہے کسی کی رائٹنگ سکل ویک ہو, ممکن ہے کسی کی مینجمنٹ کی سکلز ویک ہوں, ممکن ہے کسی کی لیڈرشپ سکل ویک ہو, ممکن ہے کسی کی سپیڈ ریڈنگ نہ ہو, ممکن ہے کسی کی سپیڈ رائٹنگ نہ ہو, ممکن ہے کسی کو میموری میں رکھنے کے لیے, چیزوں کو یاد کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ ان دنوں میں امپروو کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, اور ان دنوں کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. میں اور شرجیل صاحب اس کتاب کے